ایک چھوٹے سے گاؤں کے درمیان ایک پہاڑیوں اور دریا کے کنارے پر ایک پرانا گھڑی ساز رہتا تھا جس کا نام مسٹر بیئرڈ تھا۔ اس کی گھڑیاں پورے گاؤں میں اپنی انوکھی چمک اور مخصوص انداز کے لیے مشہور تھیں۔ ہر گھنٹے پر ان کی بنائی ہوئی گھڑیاں گاؤں میں نرم سر کے ساتھ بجتی تھیں، مگر اس کے اپنے دل کی گھڑی اس وقت سے رک گئی تھی جب اس کی محبوب بیوی الزبتھ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مسٹر بیئرڈ نے خود کو اپنی ورکشاپ میں بند کر لیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک سردی سے بھری شام جب باہر برف گر رہی تھی، مسٹر بیئرڈ نے اپنی آخری شاہکار گھڑی مکمل کی۔ یہ گھڑی اس کی بنائی ہوئی دوسری گھڑیوں سے الگ تھی، تقریباً اس کے جتنا اونچی، سنہری گیئرز کے ساتھ اور ایک چمکتے ہوئے چاندی کے چہرے کے ساتھ جس پر اس کی بیوی کی ہینڈ رائٹنگ کے جیسے نفیس نمبر تھے۔ مگر اس گھڑی میں سب سے خاص چیز اس کی چیم تھی۔ یہ بجنے کے وقت ایک نرم، مدھم لوری جیسی آواز نکالتی جیسے کسی یاد کے گہرے کونے سے آتی ہو۔ مگر اگلے دن جب اس نے گھڑی کو 12 بجے پر بجانا چاہا تو گھڑی رک گئی۔ ہر بار جب 12 کا وقت آتا گھڑی رک جاتی اور بجتی نہیں تھی۔ مسٹر بیئرڈ نے ہر چھوٹے سے چھوٹے پرزے کا جائزہ لیا مگر سب ٹھیک نظر آیا۔ دن گزر گئے اور گھڑی بدستور 12 بجے رک جاتی جیسے کوئی چھپی ہوئی طاقت اسے روک رہی ہو۔ ایک رات جب سردی میں اس نے 12 بجے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا، جیسے جیسے 12 بجے کا وقت قریب آیا اس نے محسوس کیا کہ ورکشاپ میں ہوا تبدیل ہو رہی ہے، جیسے کچھ نادیدہ چیز اس کے آس پاس تھی۔ اچانک 12 بجنے پر ایک روشنی چمکی اور گھڑی نے ایک خوبصورت سر نکالا، ایسا سر جو اس کے دل کی گہرائیوں میں جا پہنچا۔ اس لمحے میں اس کے سامنے ایک ہی ولا نمودار ہوا۔ وہ دھندلا تھا مگر آہستہ آہستہ اس نے اپنی شکل اختیار کی۔ یہ الزبتھ تھی، وہی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ، بالکل ویسے جیسے اس کی زندگی کے بہترین سالوں میں تھی۔ اس نے مسٹر بیئرڈ کی طرف محبت بھری نظر ڈالی اور آہستہ سے کہا، شکریہ۔ مسٹر بیئرڈ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کوشش کی کہ اس کو چھو سکے مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جیسے ہی چیم کی آخری آواز خاموش ہوئی، الزبتھ کا ہیولا بھی آہستہ آہستہ مدھم ہو کر غائب ہو گیا اور گھڑی 12 بجے پر ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ اگلی صبح جب گاؤں کے بچے کہانیاں سننے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسٹر بیئرڈ اپنی کرسی پر سکون کے ساتھ سو رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ اور گھڑی وہ کبھی نہیں بجی۔ گاؤں والوں نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر گھڑی ہمیشہ 12 بجے پر رکی رہی، جیسے ایک ایسا لمحہ پکڑ لیا گیا ہو جسے وقت نے چھوا ہی نہ ہو۔ وقت کے ساتھ مسٹر بیئرڈ کی یہ گھڑی ایک کہانی بن گئی۔ دور دور سے لوگ اس گھڑی کو دیکھنے آتے جس نے محبت اور امن کے اس لمحے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب محبت وقت کا مقابلہ کر جائے تو کبھی کبھی وقت بھی رک جاتا ہے۔